السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تھوڑا سا تعارف کیا، تو میرے دل میں ایک بات ہے کہ ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اندر ہے۔ کچھ لوگ ان کو سید کہتے ہیں، کچھ اشراف کہتے ہیں، کچھ ان کو اشراف مکہ کہتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت کو پیدا فرما دے اور ہم ان کا اکرام اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ معاملہ کرنے والے بن جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ ایک واقعہ ہے، ابن الجوزی نے اس کو لکھا ہے کہ ایک عورت بیوہ ہو گئی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اپنے بچوں کو لے کر کسی دوسری جگہ سے ہجرت کر کر سمرقند چلی گئی۔ سمرقند میں اس نے پوچھا یہاں پر کوئی سخی ہے؟ انہوں نے بتایا یہاں پر دو سخی ہیں، ایک تو آتش پرست ہے، ایرانی ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، اور ایک مسلمان ہے جو سمرقند کا حاکم ہے۔ تو وہ فوراً مسلمان حاکم کے پاس گئی، اس نے کہا یہ تو اس نسبت کو بھی پہچانے گا اور مسلمان بھی ہے۔ اس کے پاس گئی اور اس کو جا کر بتایا کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں اور مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا یہاں تو ہر دوسرا آدمی سید بنا گھومتا ہے، کوئی اپنی سند مجھے دکھاؤ، بتاؤ کہ تمہارا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ان کے خاندان سے جا کر ملتا ہے۔ تو وہاں سے نکل کر آتش پرست کے پاس گئی، اس کا دروازہ نوک کیا، اس کو بتایا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، میری کچھ مدد کریں۔ تو اس نے فوراً دروازہ کھولا اور اپنی بیوی کو بھیجا، جاؤ ان کی بیٹیوں کو لے آؤ، ان کو کھانا کھلایا، ان کا سونے کا انتظام کیا۔ رات کو حاکم سمرقند نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے پیلس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ حاکم سمرقند آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سید المرسلین رحمۃ العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے یہ قصر، یہ محل کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ تو کہتے ہیں میں بھی ایک ایمان والے کو، میں بھی ایک ایمان والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اپنے ایمان والے ہونے کی کوئی سند پیش کرو۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے اور فوراً یہ باہر نکل کر بھاگتا ہے۔ کیوں کہ اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورت آئی اور اس نے اس سے سند مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں بھی یہ چیز کہتے ہیں کہ تم اپنے ایمان کی کوئی سند دے دو، رات کو میری ایک بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تو نے اس سے کوئی پروف مانگا تھا کہ اپنے سید ہونے کا پروف دے دے۔ تو وہ بھاگتا ہے رات کے ٹائم پہ، ننگے پیر ننگے سر، لوگوں سے پوچھتا ہے ایسے ایک عورت، مسافرہ عورت، کسی کو پتہ؟ وہ کہتے ہیں وہ تو آتش پرست کی مہمان بن گئی ہے۔ رات کے ٹائم پہ ننگے سر جا کر اس کا دروازہ نوک کرتا ہے، آتش پرست دروازہ کھولتا ہے، اس سے بھیک مانگتا ہے بھائی جو تمہارے پاس مہمان آئے ان کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، کہہ رہے میں تمہیں اس کا ایوارڈ بھی دوں گا، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ پیسے بھی دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اب سب کچھ بھی تم مجھے دے دو، میں ان مہمانوں کو تمہارے پاس نہیں بھیجوں گا، کیونکہ جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ جب تم نے خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے گھر کے باہر کھڑے اور تم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا یہ ایک ایمان والے کا ہے، اور تم نے کہا میں بھی ایک ایمان والا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سے اس کا پروف مانگا کہ اپنے ایمان کا پروف دو۔ اس ٹائم پہ میں بھی وہاں پر کھڑا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی برکت سے میں نے آنکھ بند کر کر سودا کر لیا اور ان کو اپنے گھر کے اندر آ کر ٹھہرایا، تو ان کی برکت سے میں اور میرے گھر والے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور وہ محل جو خواب میں تم دیکھ رہے تھے وہ میں بھی دیکھ رہا تھا، وہ جو ہے مجھے ہدیے کے اندر مل گیا۔ تو میرے بھائیو، دوستوں، میری بہنوں، ہم اپنے دلوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی اہل بیت کی محبت ڈال دے۔ جہاں پر بھی ہو ہم جتنے ان کی عزت اور اکرام کر سکیں، اللہ معاف کرے کہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کوئی گناہوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت عالی نسب ہے، اللہ اس کی قدر ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ فرمائے، نبی کا کام، نبی کا نام لے کر ہم پوری دنیا میں جانے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔